الیکشن کا سجے گا میدان، تیار ہو گئے سیاستدان، کون کس حلقے سے انتخابی میدان میں اترے گا۔ کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری، جنوبی پنجاب بھر میں الیکشن کمیشن دفاتر میں گہما گہمی۔ کاغذات جمع کرانے کی کل آخری تاریخ، 23 دسمبر کو ابتدائی فہرست آویزاں ہوں گی۔ کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرانے کا دوسرا روز، ملتان سے شیخ طارق رشید، رانا محمود الحسن نے قومی اسمبلی کی نشستوں پر کاغذات جمع کرا دیے۔ این اے نواسی، میاں والی سے عبید اللہ شادی خیل نے کاغذات جمع کرائے۔ جنوبی پنجاب کے دیگر حلقوں میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ این 169 رحیم رخان باہر سے آنے والوں کی جنت، حلقے میں ایک بار پھر سے سیاسی تبدیلیاں رونما۔ مخدوم سید احمد محمود کے بیٹے مخدوم مرتضی محمود قسمت آزمائیں گے۔ معین آباد کے مخدوموں نے بھی امیدوار تبدیل کر لیا، مخدوم معین احمد کے بجائے مسعود عالم سیاسی میدان میں اتریں گے۔ انوکھا امیدوار بھی سیاسی میدان میں کود پڑا، مظفر گڑھ سے چائے فروش نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ حلقہ پی پی 268 سے انتخابی دنگل میں اترنے کا اعلان۔ اشفاق حسین بھٹی کا کہنا ہے مقامی سیاستدانوں سے مایوس ہو کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ بھاولپور کا حلقہ این 168 خصوصی اہمیت کا حامل، ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ٹبا بدر شیر مسائل میں سر فہرست۔ 35,000 ووٹ رکھنے والے شہری حلقے میں سیوریج سسٹم ہی موجود نہیں، صحت کی سہولیات نہ ہی پینے کا صاف پانی دستیاب۔ حلقہ این 185 ڈی جے خان کا میدان، حلقے میں سیوریج، پانی اور سڑکوں کی بدحالی جیسے مسائل عام۔ سردار دوست محمد کھوسا اور سرتاج گل الیکشن لڑنے کو تیار۔ دہی علاقوں پر مشتمل حلقے میں ووٹرز کی کل تعداد 4,03,55 ہے۔ الیکشن کے حوالے سے سیاسی جوڑ توڑ جاری، پیپلز پارٹی نے ملتان میں تحریک لبیک کی وکٹ اڑا دی۔ اسلم ڈوگر کو پیپلز پارٹی میں شمولیت پر مبارکباد، ہماری جماعت کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں، سابق وزیر اعظم سعید یوسف رضا گیلانی کی گفتگو۔ عام انتخابات امیدواروں کے اثاثوں کی اسکروٹنی، ایف بی آر ملتان نے کام تیز کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ریجنل ٹیکس مختار حسین کہتے ہیں واجبات کلیئر ہونے پر این او سی جاری کیے جا رہے ہیں، انتخابی عمل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کا ٹیکس ادا ہونا چاہیے، ای پے کے ذریعے ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی پر 5% رعایت ہے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر ملتان خالد حسین قصوری کہتے ہیں ریکوری کے لیے جنرل ہولڈ اپ بھی کیا جائے گا۔ کام کام بس کام، محسن سپیڈ کا ایک اور احسن اقدام، اب محفوظ سفر اور منزل پر پہنچنا بھی ہوگا آسان۔ پنجاب میں 2,600 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی منظوری، مختلف اضلاع میں 105 سڑکیں بہترین معیار کے مطابق بنے گی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں روڈز بحالی پروجیکٹ پر رپورٹ پیش۔ ملتان میں سگنلز بند، ٹریفک مسائل آؤٹ آف کنٹرول، شہر کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک روانی بری طرح متاثر۔ کچہری چوک، ایس پی چوک پر اکثر ٹریفک بلاک رہتی ہے، حادثات معمول، رکاوٹیں لگانے پر شہریوں کے تحفظات، مستقل حل کی اپیل کر دی۔ کوٹ چٹھا میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مسائل کا شکار، خستہ حال عمارت میں خواتین کے لیے کوئی سہولت دستیاب نہیں، خواتین کے بیٹھنے کا انتظام نہ ہی واش رومز ہیں، انتظامیہ کے مطابق اچھی جگہ پر عمارت کے حصول کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سیمنٹ کی بوری 1,260، سریا 240 روپے کلو ہو گیا۔ شہر سلطان میں تعمیراتی سامان کی قیمتوں کو پر لگ گئے، اپنی چھت کا حصول، شرمندہ تعبیر نہ ہونے والا خواب، حکومت سے منہ زور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ امتحانات، جنوبی پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز کی طرف سے نتائج کا اعلان۔ ملتان بورڈ میں کامیاب طلبہ کی مجموعی شرح 46% رہی، ڈی جے خان میں کامیابی کا تناسب 46.57% رہا، بہاولپور بورڈ میں کامیابی کی شرح 37.76% رہی۔
تھانوں کے انصاف کی فراہمی میں اہم کردار سی پی او ملتان کا مختلف تھانوں کا دورہ، فرنٹ ڈیسک پر ریکارڈ کا جائزہ، حوالاتوں کا بھی جائزہ لیا، ریکارڈ اپ ڈیٹ رکھنے کی ہدایت، دادرسی ہر حال میں یقینی بنانے کا حکم۔ مسیحی برادری کی خوشی میں سب برابر کے شریک، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹا گیا۔ ایڈیشنل سیکریٹری محمد فاروق ڈوگر، ڈپٹی سیکریٹری عبدالصبور ٹھاکر کی شرکت، مسیحی ملازمین کو پھول بھی پیش کیے۔ اور پھول دیکھیں اور پھولوں کی طرح مسکرائیں، کنٹونمنٹ بورڈ ملتان کے زیر انتظام شہریوں کو پھول دکھانے کا اہتمام۔ 23 دسمبر کو گل داؤدی کی 16ویں نمائش کینٹ گارڈن میں ہوگی، کٹ فلاور ارینجمنٹ کے مقابلے ہوں گے۔